رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں دوغلا پن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو آبیاں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو، فلاں قبیلے کا یہ برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑے نرمی سے گفتگو کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو اس کے متعلق جو کچھ کہنا تھا وہ ارشاد فرمائیے، اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ وہ بدترین آدمی ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے شناخت آنکھوں سے آنسو جاری کیے ہوں۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے، حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کرواؤ جائیں گے۔ حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ ساری کھیل روح کی ہوتی ہے۔ مٹی کے جسم میں کشش تب ہی جاگتی ہے جب روح کا ٹکراؤ اپنے من پسند ساتھی روح سے ہوتا ہے، ورنہ یہی تو حسین و جمیل لوگ بھی دل کو نہیں بھاتے، اور کبھی سادہ سا انسان بھی جان سے پیارا ہو جاتا ہے۔ بے شک احساس کرنا، اہمیت دینا، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنا، یہ سب چیزیں انسان کے دل میں بہت بڑی جگہ لے لیتی ہیں اور ہمارے لیے ایسے انسان کو بہت خاص بنا دیتی ہیں، کیونکہ رشتے صرف احساس کے ہوتے ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے سب نے آپ سے محبت کی، جب آپ مر جائیں گے سب آپ سے محبت کا اظہار کریں گے۔ درمیانی مدت میں پیار کا نظام آپ خود چلنا ہے۔ باریک کپڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں اور آخرت میں ننگی ہوں گی۔ استغفر اللہ۔ کوئی آزمائش انسان پر سے خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی صلہ دے جاتی ہے، کبھی ٹل جاتی ہے۔
کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ جو آزمائش بندے پہ ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پہ شکر رکھیں، اللہ بڑا مہربان اور رحیم ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عجیب بات ہے کہ جب لوگ تعلق ختم کرتے ہیں تو سامنے والے کا نہیں سوچتے کہ وہ جو ہماری عادی ہے ہمارے بغیر نہیں رہ سکے گا، چپ چاپ روح کی دھجیاں اڑائیں گے، وہ گیا۔ پھر چند سالوں بعد ان کو اچانک سے یاد آ جاتا ہے کہ بھائی سامنے والا تو بہت مخلص تھا، اور پھر آرام سے اسی طرح تعلق بحال کرنے کا کہتے ہیں۔ نہ وہ ہمارے ماضی کا سوچتے ہیں نہ حال کا۔ کتنی عجیب ہوتی ہے نا لوگ! جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو کیوں زبردستی اس انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں ملی جس کا انتخاب تم نے کیا تو اب اس محبت کا اظہار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی ہے، اور بے شک وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کو پا لیا ہے؟ جب انسان اپنی غلطیوں کو سدھارنے لگے، جب گناہ کا احساس تکلیف دے، جب صرف اللہ پر توقع اور بھروسہ ہو، جب ہر وقت ہر جگہ احساس ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، جب تقدیر سے کوئی شکوہ نہ رہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے ہو گئے ہیں، اور جب دل سے گناہ کا احساس مٹنے لگے، جب خوف سے زیادہ احساس کی محبت دل میں گھیر لے، جب تم غم کی شدت میں خوشی میں بدل جائے، جب دعائیں قبول ہونے لگیں، اور جب زندگی مشکل اور موت آسان لگے، تو اللہ تعالی آپ کا ہو گیا ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جب اس نے کہہ دیا میں قبول کروں گا، پھر کیوں تھک جاتے ہو تم اسے پکارتے پکارتے؟ اس نے تو انکار ہی کیا ہی نہیں دینے سے، پھر کیوں تھک جاتے ہو تم مانگتے مانگتے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین میں مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام، کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام مگر آسمان پر مشہور۔ عزت تقوی سے ہے، قوت سے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دفن کر دیا جائے گا، خواہ ہماری کتنی ہی اہمیت کیوں نہ ہو، ہمیں بلا دیا جائے گا، گویا کہ ہم کبھی تھے ہی نہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر وہ اتنا رحیم نہ ہوتا تو مجھ جیسے کہاں جاتے، ایک پل میں مومن اور دوسرے پل منافق ہوں، اور یہ بات صرف وہی جانتا ہے، کسی اور کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ نہ جانے کتنے مہینے کتنے ہی سال اس کی نافرمانیوں میں گزار کر اسے ایک بار پکار لو تو کہتا ہے حاضر ہوں میرے بندے، حاضر ہوں۔ میں سوچتا ہوں بھلا ایسے بھی کوئی ہوتا ہے یار، ایسے تو ماں بھی نہیں ہوتی۔ خاموشی اختیار کر لینا بھی ایک قسم کی جذباتی سزا ہے۔ اس میں جس انسان سے تعلق ہو اس سے بات کرنا بند کر دینا، اس کا مقصد دوسرے انسان کو سزا دینا ہوتا ہے۔ لوگوں کو بات چیت بند ہو جانے سے بہت سی اذیتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے خاموشی لڑائی جھگڑے سے زیادہ اذیت کا سبب بنتی ہے۔ جب انسان ہر شے کی حقیقت جان کر حقیقت دنیا میں جینا شروع کرتا ہے، نہ تو دل سے خواہش اور نہ آنکھوں سے خواب میلے دور چلے جاتے ہیں، پھر وہ کچھ بھی ایسا تصور ہی نہیں کر پاتا جس کی حقیقت نہ ہو، جو ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر ساری حقیقتیں قبول کر کے وہ خاموشی سے بقیہ زندگی گزار دیتا ہے۔
ایک سادہ سا سوال، ہم سب جانتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں مرنا ہے، حساب ہونا ہے، جنت جہنم ہے، آخرت ہے، یہ سب پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، یہ سب سچا ہے، ایسے واقع ہی ہے، لیکن پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، خود پر کنٹرول نہیں۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر کوئی مجھے 100 ثبوتوں کے ساتھ بھی یقین دلائے کہ انسان کبھی نہیں بدلتا، تو میں ہر ثبوت کے 100 ٹکڑے کر کے اسے بتاؤں کہ اس دنیا میں انسان سے زیادہ جلدی بدلنے والی اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ انسان بدل ہی جاتا ہے، پھر چاہے کتنی ہی عزت دینے والا اور محبت جتانے والا ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری زندگی میں ایک شخص ایسا ضرور آتا ہے جو ہمارے لیے انرجی کا کام کرتا ہے۔ اس سے رابطہ رہے تو ہم اندر سے ہی نہیں باہر سے خوش، پرسکون اور صحت مند رہتے ہیں، اور جیسے ہی رابطے کم ہو جائیں تو ہماری انرجی بھی کم ہونے لگتی ہے، جو مختصر سی بیماریوں میں بدلنے لگتی ہے، اور ہم ہر لحاظ سے مر جانے لگتے ہیں۔ ہماری چیز اس شخص سے منسلک ہو جاتی ہے اور ہم بتا بھی نہیں پاتے کہ ہم جدائی کی اذیت سے کس طرح سہتے ہیں۔ بانو قدسی لکھتی ہیں، کبھی کبھی انسان کا خاموش ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے ہم لوگوں کو سنا کر بتائیں کہ ہم کیسے محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ امر اس وقت مزید تکلیف کا باعث بنتا ہے جب لوگ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں ہماری کیفیت، درد، تکلیف کو یہ نہیں سمجھ پا رہی ہوتی۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، بس اپنے آپ کو ہر رشتے کے ساتھ مخلص اور ایماندار رکھو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت، یاد رکھو کہ کرے گا، اس کا صلہ رب سے پا لے گا اور آپ کو آپ کی مخلص اور سچائی اجر بھی رب عطا کرے گا۔ ہم اندر سے بہت کمزور اور تنہا ہوتے ہیں اور سہارے تلاش کرتے ہیں، کبھی وقت گزرے کے نام پر، کبھی دوست کے نام پر، تو کبھی پیارے محبت کے نام پر۔ یہ اندر سے مضبوط انسان سہارے تلاش نہیں کرتا بلکہ سہارا بنتا ہے۔ خود کو اندر سے مضبوط کریں، اور اندر تبھی مضبوط ہوتا ہے جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان مضبوط ہوگا۔ اے خدا، تو صبر و استقال دے، غفلتوں پہ میرا پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریز اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈال دے، آمین۔ اور دل توڑنے کی معافی تو خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا ہے۔ خوش اخلاق ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنا ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ بے شک ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو دستیاب نہیں۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر تو صرف دکھاوا ہی زیادہ کرتے ہیں۔ لوگ آج کل آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور بعد میں ایسا شور کرواتے ہیں
جیسے وہ بہت مظلوم ہے۔ سارا قصور تو ہمارا ہے۔ کبھی کبھی کچھ بھی نہیں بچتا ہمارے سوا خالی ہتھیلیوں کے، جن پہ چہرے رکھے آپ پھوٹ پڑ کر رو دیتے ہیں۔ شاید یہ بے بسی کی آخری حد ہوتی ہے۔ جب کوئی منتظر نہ ہوا رابطے اچھے نہیں لگتے۔ رابطے تبھی اچھے لگتے ہیں جب سامنے والے کا بھی دل چاہتا ہو کہ میں اس سے بات کروں، اس لیے کہ آپ کے الفاظ کی اہمیت ہو اور وہ اسے آپ کا بولنا پسند ہو۔ اور بعض اوقات کسی شخص میں یہ سب نہیں ہوتا، مگر پھر ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے میسج پہ ہم ہی کرتے ہیں کیونکہ ہم انہیں کھونا نہیں چاہتے۔ ایسے موقع دیتے رہتے ہیں کہ شاید ایک دن احساس ہو اور وہ ہماری قدر کر لے۔ یا رب العالمین، تو جانتا ہے نا میں تیرے سب بندوں کے ساتھ مخلص رہا ہوں، کبھی بھی کسی کے ساتھ ذرا برابری نہیں کی، پھر بھی یا اللہ میرے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں؟ یا اللہ میں تیرے اس بنائی ہوئی دنیا سے تھک چکا ہوں، مجھے اپنے مکار لوگوں سے دور رکھنا۔ اے میرے اللہ، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے ہی مخلصی والی اذیت سے گزرنے کی۔ مجھے اب انتظار کرنے کی عادت نہیں رہتی اور یہ عادت دوبارہ سکھانا بھی نہیں چاہتا۔ نہ انتظار، نہ خوش فہمی، امیدیں اور چھوٹے خواب، میں نے ان میں سے کسی کا بھی بوجھ اٹھانے میں اپنی دلچسپی نہیں رکھی۔ دل تڑپ رہا ہے تم سے بات کرنے کو، تمہاری آواز سننے کو جی چاہتا ہے۔ تمہارے پاؤں پڑ جاؤں، تم سے کہوں کہ ایسے مت کرو، مجھ سے بے رخی نہ برا تو مجھ کو پکارو، کچھ بھی سے سنو، کچھ اپنی کہو۔ مگر یہ کیسے ممکن؟ تمہاری تصویریں کہاں بولتی ہیں؟ بھلا وہ میرے التجائیں کہاں مانگے گی؟ یہ مخلص ایک ذریعہ آنکھوں کے پن پانے کا۔ آج مجھے پر کافی چیزوں کا خلاصہ ہوا ہے۔ ہمارے ہونے سے جس طرح دنیا چل رہی ہے، ہمارے بغیر بھی اسی طرح چلے گی۔ گویا بنائی بتائی گئی خاموش ہو جائے تو اسے بے وقوفی کی تہمت نہیں دی جا سکتی۔ بچھڑنا اس مجبوری بھی ہو سکتی ہے، اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیزوں کو کر اب رہنا پڑے گا۔ خوشی بھی اس خاص موڑ تک پہنچنے کے لیے مڑنا ہی دیکھا جاتا ہے۔ انسانوں کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں۔ اگر کوئی آپ کے ہر رویے کو خاموشی برداشت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے منہ میں زبان نہیں، بلکہ اس پر ورزش اچھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آپ سے محبت سے پیش آ رہا ہو تو آپ بھی اس سے اچھا رویہ کریں، ورنہ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ بے شک تعلق کا ختم ہونا بھی ٹھیک ہے، شروعات ہونا بھی ٹھیک ہے، آگے بڑھ جانا اور انکار ہو جانا بھی ٹھیک ہے، اکیلے رہنا بھی ٹھیک ہے۔ پتہ ہے کیا ٹھیک نہیں؟ ایسی جگہ رہنا جہاں آپ خوش نہیں ہوں، جہاں آپ کی قدر نہ ہو، جہاں آپ کا غیر اہم سمجھا جاتا ہو، وہاں رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ سے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ داریاں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ اپنا بنے خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔ بہت سے ایسے چہرے ہیں جن سے ہمیں نفرت ہے، لیکن جب ان کے من میں جھانکا جائے گا تو محبت کے لائق ہے، اور بہت سے محبوب چہرے ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کے باطن سے آگاہ ہو جائیں تو ان کی صورتوں سے بھی بیزار ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں برا گمان کریں اور کچھ لوگ آپ کو بادل کے پانی سے زیادہ پاکیزہ سمجھیں،
اور یہ سب آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو بدلے میں ہماری آنکھوں آنسوں اور دل سے درد سے بھر دیتے ہیں۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر انہیں دیکھتے ہو تو آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کی ایک دوسری سائیڈ ضرور ہوتی ہے۔ آپ محبت ضرور کریں مگر محبت کے اصول کی اتنی خواہش نہ کریں۔ آپ کے مقدر میں جو چیز ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی، مگر کسی چیز کو خواہش بن کر اکائی بن کر اپنے وجود پر پھیلنے مت دیں، ورنہ یہ سب سے پہلے ایمان کو نگلے گی۔ پریشان ہونے والی راتوں کو جاگنے اور شرابوں کے پیچھے بھاگنے سے کسی چیز کو مقدر نہیں بنایا جا سکتا۔ اور جانتے ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ محمل کا سرخرو بدخو میں ہی ہل گیا۔ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو۔ ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یا معاف کرنا ہی ہوتا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر رشتے بنانے میں لگتا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے میں لگتا ہے، کیونکہ رشتے چاہے بڑے بات پہ ٹوٹے ہوں یا چھوٹی بات پر، لوگ عزت کی دھجیاں بکھار دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت تعلق کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلص سے بنائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں تب بھی اللہ سے مانگا نہیں چھوڑتے۔ ایسے یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا، تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے اوپر اگلے ترک کر دو؟ اور پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ زندگی اداسی سے بہت آگے چیز ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، جو توڑ جائیں ان کو معاف کر دینا چاہیے، جو الفاظ نہ سمجھ سکے ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، جیسے سمجھنا اس نے ویسے ہی سمجھنا چاہیے، جہاں اس وقت رہنے ویسے ہی جانے کا غم منانے کے بجائے صحیح وقت کا اختیار کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو راضی کرنا لازم نہیں، بس پروردگار کو راضی ہے، بس وہی کافی ہے۔ بے شک کبھی کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جس کا ہم بڑے مان سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف میرا ہے۔ دراصل یہ دنیا کا ایک خواب ہے اور یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وقت بیت جاتا ہے، دل بدل جاتے ہیں، یادیں دور پہ رہ جاتی ہیں، مگر کچھ تاریخیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں، پچھتاوے اور کچھ تانے برقرار رہتے ہیں۔ میرے ہمیشہ سے یقین رہا ہے کہ انسان اچانک نہیں مرتا بلکہ تنہا تھوڑا سا مرتا ہے۔ جب اس کا کوئی دوست چلا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا مر جاتا ہے، جب اس کا کوئی پیارا اسے چھوڑ جاتا ہے تو تھوڑا سا مر جاتا ہے، جب اس کا کوئی خواب پورا نہیں ہوتا تو وہ تھوڑا سا مر جاتا ہے، پھر آخر میں ان سب مرے ہوئے ٹکڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے موت آتی ہے اور ان سب کو سمیٹ کر لے جاتی ہے۔ موت بے شک برحق ہے، وہ ہر انسان کو ضرور آنی ہے۔ سچ کہوں تو کوئی بھی شخص میری محبت میں خاموشی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں جو مجھ سے محبت کرے وہ صرف میرا ہو، اس کے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی لاپرواہی نہ ہو۔
جو چیز اور کام مجھے پسند نہ ہو وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے، لیکن آج کل سب کو یہ قیدی لگتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ جانے لگتے ہیں۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کسی پرندے کو مچھلی سے محبت ہو جائے، مگر مصیبت تو یہ ہے کہ جا کر رہے تو کہاں رہے۔ کچھ ایسے ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ایسی چیزوں کی چاہت کر بیٹھتے ہیں جو ان کے لیے بنی ہی نہیں ہوتی، پھر آخر میں ایک اٹھ جانا ہوتا ہے اور دوسروں کو غموں کے سمندر میں غرق ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے جیسوں کے لیے کسی نے قبر پر تازہ پھول نہیں رکھنے اور نہ ہی ہمارے اجنبی کسی کے بوسے کے لیے بنے ہیں۔ ہم بوجھ ہیں، وقتاً بوجھ ہیں۔ ہم جیسوں کے لیے کوئی بھی بار بار گھڑی نہیں دیکھتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔